جیسے کہ ہم سنت جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہاں، اور آپ اہل حدیث میں مجھے پتا چلا ہے کہ مفتی صاحب اہل حدیث ہے. اچھا کیا ہم ان سے فتوا لے سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ کئی مسئلے ہو جاتے ہیں سنت جماعت کے ہو رہا ہے اہل حدیث کے ہو رہا ہے. جیسے کہ طلاق کا مسئلہ ہے. کئی ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ طلاق اگر 3 بار کسی نے کہہ دی تو ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ میں ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے 100 بار بھی کہہ دے وہ 1 بار ہی کہلائے گی. مولانا کے جواب سے پہلے میں وضاحت کر دوں کہ کئی علماء ہمارے پاس آتے ہیں آپ جیسے، وہ آ کے فتوا اپنی مطلب لے کے جاتے ہیں کہ یار ہمارے ہاں تو شاید گنجائش نہیں ہے تو آپ کے ہاں گنجائش ہے. تو یہی پوچھنا کہ اس طرح سے اگر ہم ایک دوسرے کے جماعت سے دیکھیں فتوے اس طرح تو معاشرے میں لڑائیاں بن جائیں گی. ٹھیک ہے آپ بند کریں، آپ کو جواب دیں. میں جواب دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اب دوسری بات جو آپ نے کہی نا کہ آپ اہل سنت اور جماعت سے ہیں، میرے بارے میں کہا میں اہل الحدیث ہوں. اصل میں یہ چیزیں میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میرے بارے میں یہ اپنے دلوں سے نکال دینی چاہیے. میں یہاں جب بیٹھتا ہوں میں نہ اہل الحدیث ہوں، نہ اہل سنت ہوں، نہ اہل تشیع ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ دیوبندی، ایک مسلمان. جس کی جو بات صحیح ہوتی نا، اگر بچی آپ میرا پروگرام سوری میں کتنی مرتبہ کہتا ہوں کہ یہ مولانا رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے کہا ان کی بات ٹھوس، یہ مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا ان کی بات سچی ہے. میں نہیں کسی گروہ کا پابند ہے، بالکل جو بات حق ہوگی اس کو لیں گے. باقی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اہل الحدیث تو صحیح معنوں میں ہے نا، وہ یہی ہے کہ وہ کسی گروہ میں نہیں ہوتے. ان پڑھ اہل حدیث کی بات نہیں، جو اہل حدیث عالم ہوگا وہ ہر ایک کی پڑھے گا سنے گا. جب اس کو دلیل سے کسی کی بات پکی نظر آئے گی قرآن و حدیث کے مطابق یہ ہے تو اس پر وہ فتویٰ دے گا. فرق یہی ہے کہ یہ لوگ ایک گروہ میں بند رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی رائے کی کوئی دلیل نہیں مل سکی، مگر کہتے ہیں پتہ ہے یا امام صاحب کی بات کمزور ہے مگر کیا کریں ہم حنفی ہیں. یہ ہے شرک کی ایک قسم. جب پتہ چل گیا کہ یہ بات کچی ہے، کیوں وہ نبی ہیں، دوسرے اماموں نے گناہ کیا، شافعی مالک احمد نے آخر پیرانے پیر رحمۃ اللہ کے آپ ختم دلاتے ہیں سب کو، وہ ہمبلی تھے. اب اگر امام ابو حنیفہ کے مذہب سے باہر نکلنا جرم ہے تو ان کا تو دین ہی گیا پیرانے پیر کا. وہ رفع دین کرتے تھے، آمین اونچی آواز کتاب پڑھ لیں، ہمبلی تھے. ہر عالم سے پوچھیں ہمبلی تھے کہ نہیں پیرانے پیر. تو یہ کوئی نہیں دین میں، اس گروہ میں رہو جس کی بات پکی بولو. اب طلاق کے بارے میں آپ نے پوچھا، آپ اہل سنت والجماعت کی بات کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس دور میں ہی تھے وہ جسٹس بھی رہے شرعی عدالت کے، بہت بڑے عالم تھے. تفسیر لکھی قرآن مجید کی پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دھیرے والے. قرآن مجید کی تفسیر ضیاء القرآن ہے، رسول کریم علیہ السلام کی سیرت پر ضیاء النبی ہے. وہ ایک پوری کتاب لکھ گئے، پڑھے تھے نا وہاں جامعہ ادر سے. انہوں نے کتاب لکھی کہ علماء کو سوچنا چاہیے کہ کیوں کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں تینوں ہو گئیں، پھر حلالوں میں پھنساتے ہیں، بچیوں کی عزتیں خراب کرتے ہیں. وہ کتاب آپ کو لینی چاہیے. انہوں نے کہا ادارے میں ہے کہ کوئی دلیل نہیں، جو دلیلیں دیتے ہر چیز کا جواب دیا کہ سب کچی باتیں ہیں. جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہی سمجھی جاتی تھیں تو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں سزا دینے کے لیے کہ نہیں بات آتے چلو پھر ان کو بھگتو، وہ ایک ڈرامہ تھا، ورنہ یہ مسئلہ کوئی نہیں تھا. وہ پوری کتاب لے لے، وہ اہل سنت ہی تھے. سارے جہان کے لوگ جانتے پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بڑے پکے حنفی تھے، بریلوی تھے، مگر انہوں نے کتاب لکھی. اب بھی کتاب جو مصر میں وزارت اوقاف نے لکھوائی کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ، اس کا اردو ترجمہ بھی ہماری وزارت اوقاف نے پنجاب کی حکومت نے اردو ترجمہ کرا دیا. صرف اس کا نام کتاب الفقہ رکھا، اصل نام ہے الفقہ علی المذاہب الاربعہ، کہ چاروں امام جو ہے ان کے مذہب میں سے کنگال کر، کیونکہ کتابوں میں بہت جھگڑا، حنفیوں میں کئی قول ہے، پکا بتاؤ کہ ان کا فتویٰ کس بات پر. تو اس میں پھر یہ طلاق کے بارے میں عبد الرحمن الجزیری نے کہا یار ٹھیک ہے چاروں امام کہتے ہیں تینوں ہو گئیں، مگر جب ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے طاؤس اور عطا جیسے اتنے بڑے بڑے دین کے ستون کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے، اور حضور کے زمانے میں یہ کہ یہ مسلم کی حدیث بتاتی ہے، تو کیوں مسیح ہم پابند ہیں کہ ان اماموں کے پیرو رہے ہیں اور لوگوں کو حلالوں میں پھنسائیں. جی السلام علیکم. اختیار کرو. جی یہ کویشچن ہے جی ڈیورس کے بارے میں. یہ لکھتے ہیں کہ طلاق 3 دفعہ ہونی ضروری ہے، ایک ہی دفعہ کافی ہے، طلاق کا صحیح پروسیجر کیا ہے؟ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کے دل میں طلاق کا خیال کیوں پیدا ہوا ہے. آپ اشتعال میں ہیں، آپ غصے میں ہیں، آپ کو کوئی وقتی رنج ہو گیا ہے تو اطمینان کے ساتھ 1 گلاس پانی پی کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں. اس لیے کہ اشتعال کے عالم میں، غصے کے عالم میں طلاق نہیں دی جا سکتی اور ہوتی بھی نہیں ہے. جب آپ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو طلاق دینی ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے فَإِنْ عَزَمُ الطلاق، یعنی آپ نے باقاعدہ سوچ کر سمجھ کر ارادہ کر لیا. ارادہ کر لیں تو دیکھیں بیوی کی حالت کیا ہے. اگر وہ ایام سے ہے تو آپ طلاق نہیں دے سکتے. اگر ایام کے بعد آپ اس سے قربت کر چکے ہیں پھر بھی طلاق نہیں دے سکتے. ان دونوں چیزوں کا پوری طرح جائزہ لے کر اب آپ 2 آدمیوں کو بلائیں گے گواہ کے طور پر، اور پھر آپ کو حق ہے کہ آپ طلاق دیں. اور 1 طلاق ہمیشہ 1، کبھی 2 بھی نہیں، کبھی 3 بھی نہیں. اس کا خیال بھی دل میں نہ لائیں. 1 طلاق. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا جن لوگوں نے 3 طلاق دے دی کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہو. اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ بالکل آخری درجے میں ایک حرام چیز ہے 1 طلاق. تو پروسیجر یہ ہے کہ اگر جب 1 طلاق دے دے گا کوئی آدمی اس سارے مرحلے سے گزر کر، تو پھر 3 مہینے تک مزید مہلت ہے کہ جس میں وہ اپنے ارادے پر نظر ثانی کر سکتا ہے. اگر 3 مہینے گزر گئے، طلاق ہو گئی، بیوی جدا ہے، وہ جہاں چاہے شادی کر لے، 1 طلاق دی ہے، کوئی اور طلاق نہیں، جدائی ہو گئی، وہ بھی آزاد، مرد بھی آزاد. اگر درمیان میں فیصلہ کر لیا کہ نہیں نباہ کرنا ہے، کوئی احباب بیچ میں پڑے، آدمی کو خود غلطی کا احساس ہوا، اب اس کے کوئی 10 سال 20 سال بعد دوبارہ کوئی جھگڑا ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا اور آدمی نے پھر اسی طرح اسی پروسیجر سے گزر کر دوبارہ طلاق کا فیصلہ کیا، تو اس کو دوسری طلاق کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ یہ طلاق بھی بالکل اسی طرح اسی مرحلے سے گزرے گی. یعنی 3 مہینے میں آپ چاہیں تو فیصلہ واپس لے لیں، چاہیں تو 3 مہینے گزر جانے دیں. اگر اس مرتبہ بھی 3 مہینے گزر گئے تو بیوی الگ، شوہر الگ، آپ جب چاہیں دوبارہ اس سے شادی کر لیں. اگر آپ نے 3 مہینے کے اندر فیصلے کو واپس لے لیا اور پھر کوئی 4-5 سال کے بعد
इसी हमाकत को दोबारा दिल चाहा। तो अल्लाह ताला ने ये आखिरी हक भी दिया है, इसको कहते हैं 3 मरतबा तलाक का हक। यानी एक मर्द को एक रिश्ता निकाह में 3 मरतबा तलाक का हक दिया गया है, ना कि 3 तलाक कोई चीज़ होती है। ये महज़्ज़ब तरीन अल्फाज में नॉनसेंस है। ये लगता है कि एजुकेशन की कमी है, क्योंकि मुसलमान मर्दों की तसल्ली नहीं होती जब तक वो 5, 7, 10, 50 देना बैठे। यही बात है। यानी जब तक वो गुस्से पे ना हो, इश्तियाल में ना हो, जब तक वो बदज़बानी पर ना उतर आए उस वक्त तक, और जब तक कम से कम 1000 तलाक, बल्कि उनका दिल अगर चाहे, और वाकई तसल्ली उनकी तभी होती है जबकि ननिहाल बदहाल पर भी तलाक डाल दे। तो ये बिल्कुल एक हराम काम है, इसके करीब भी किसी शख्स को नहीं जाना चाहिए। बदकिस्मती से हमने बिल्कुल एजुकेट नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, बाज़ औक़ात मैं जब पाकिस्तान में था तो मेरे पास लोग आते थे और किसी आलिम ने, यानी वो तलाक देने के लिए किसी आलिम के पास चले गए, निकाह रजिस्ट्रार के पास चले गए, मस्जिद के मौलवी साहब के पास चले गए, और वो 3 तलाक का कागज़ लिख के उनको दे देता था, जो बिल्कुल एक हराम काम है। तो एक ही तलाक होती है हमेशा। इसका ज़रा तफसीली जवाब दे दीजिएगा। शादी के बाद जाहिर बात है ये मुमकिन है कि आपस में निभाह ना हो, तो तमाम कोशिशों के बाद जो डिटेल के साथ कुरान में बयान हुआ है, उसके बाद भी अगर हतमी फैसला तलाक का हो तो बराए मेहरबानी तलाक का जो ना सुन्नत तरीका, जरा आसान उसमें लफ्जों में ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे ख्याल आपने जितने मसाइल पूछे उनमें सबसे अहम सवाल है। पहली तो बात यह है कि 3 तलाक वाला मसला ही गलत है कि 3 तलाकें जरूर देनी है कि बीवी कौन है तुसी। तलाक है ही एक है इस्लाम में। एक तलाक से मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है। सिर्फ ये होता है कि 3 तौर तक, यानी 3 दफा औरत को पीरियड्स आए और वो पाक हो, इस दौरान मर्द उस औरत की तरफ रुजू कर सकता है बगैर नए निकाह के। इसके बाद वो भी आजाद, ये भी आजाद, चाहे तो फिर आपस में ये शादी करे, चाहे कहीं और कर ले। अगर एक तलाक दी हुई है तो जरूरत क्या है, जरूर 3 देनी है, एक दे, काम खत्म करे, ताकि ऑप्शन बाकी रहे। कल को कोई सुलह का मसला बन जाता है, उसने 5 साल तक वो भी ना शादी करे, ये भी ना करे, तो नए हक में नए निकाह के साथ दोबारा हो जाएगा। लेकिन अगर 3 हो गई, चाहे इकट्ठी हुई चाहे अलग हुई, मैंने आपको बताया साहबा का इजमा इस मसले पे, तो वो तलाक तो वाक़ई हो जाएंगी। तो हर में देना भी शर्त है? हाँ, तौर के अंदर देना ये तो है, लेकिन अगर कोई बगैर तौर के भी देता है वो एक तलाक शुमार हो जाएगी। सही मुस्लिम हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने हालत हैज़ में तलाक दी थी अपनी बीवी को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रुजू कर, ताकि वो उसके वो पीरियड्स और वो सारा दिन शुमार करना आसान हो जाए। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर से पूछा गया कि फिर वो आपने जो दी थी हैज़ की हालत में शुमार कर ली गई थी, उनका कर ली गई थी, अगरचे देना गलत है। इसी तरीके से हम इसी से पढ़ लेते हैं मुस्लिम की हदीस है कि अगरचे इकट्ठी 3 तलाक देना हराम है, लेकिन जब दे दी जाएंगी तो शुमार कर ली जाएंगी। मसला नंबर 15 में मैंने बताया हुआ है। और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान में ये वकील बड़ी मुसीबत खड़ी करते हैं। वो कहते हैं इकट्ठी वो 3 लिखवानी है क्योंकि फिर अगला निकाह नहीं होगा। वो 3 पूरी करवाते हैं, सही तरीके से मार दो उनको, दोबारा गुंजाइश न रहे। इसका एक सोल्यूशन मैंने दिया कि खुला वाला मामला कर लिया जाए। अगर औरत खुला ले ले खामद से और खामद तलाक ना दे बल्कि खुला डिक्लेयर हो अदलिया की तरफ से, तो खुला अगरचे 3 तलाक के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन वो तलाक नहीं होती, तो वहां पे रुजू हो सकता है, क्योंकि मर्द ने तलाक नहीं ना दी, औरत ने खुला लिया ना। औरत अगर खुला ले ले तो खुला की इद्दत भी 1 महीना है। हाँ जी, तलाक याफ्ता की तो वो 3 महीने ना, इसमें 1 है। अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है और मुस्नद शाफी में हदीस मौजूद है, सैयदना उस्मान का फतवा मौजूद है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम, कि खुला वाली औरत जो है वो ये सही सनद के साथ है, खुला वाली औरत यानी अपने उसी पुराने मर्द के साथ दोबारा निकाह कर सकती है। लाला तो है ही हरामा है ना, हरामा हो या लाला लानत है ना, यानी चूंकि उसने तलाक नहीं था ना ली हुई, खुला लिया हुआ था, तनसीह निकाह हुआ था, तो वो अपने पुराने खामद की तरफ भी लौट सकती है, नए हक में नए निकाह। अच्छा, इसमें एक चीज ये कि जो जिस औरत ने खुला लिया है, तो मतलब ये कि उस औरत ने अपना ऑप्शन जाया कर दिया है। मर्द के पास अगर वो रुजू कर जाए तो फिर उसी तरीके से इख्तियार है कि वो 1 देगा, उसके बाद कायम है। मतलब आपका ये कहना है कि जब भी तलाक का इरादा करे तो सिर्फ अपने मुझसे यही कहना है कि मैं तुम्हें 1 तलाक देता हूँ, और फिर वो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड का वेट कर ले, उसके बाद उसके निकाह से खारिज हो जाएगी। इस दौरान वो अपने उस घर से भी उसको नहीं निकाल घर से भी नहीं निकालना। हाँ, खत्म हो जाएगी शरीर तौर पे, तो खत्म। 3 के बाद दोबारा तो उससे शादी नहीं हो सकती, इल्ला ये कि कोई ऑटोमेटिकली लाला वाला मामला हो जाए, ऑटोमेटिक कि वो कहीं और करता है, वहां नहीं निपटी है, वो खामद मर जाता है तो फिर वापस आ जाए। नहीं, वो कर तो सकती है, 3 महीने से ज्यादा गुजर गई तो वो कर सकती है। आपने हलाले की बात की है, इससे बिल्कुल ही पर्टिनेंट क्वेश्चन ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हलाला करने वाले और करवाने वाले पे अल्लाह की लानत है। तो और प्री प्लान जो लाला है, एक पुराना वाला लाला, बिल्कुल प्री प्लान। तो आज के दौर में तो ये बहरहाल इक्विवेलेंट टू ज़िना ही समझा जाता है ना, कि प्री प्लान अगर कोई हलाला करवा रहा है 1 रात 2 रात या जो भी प्लान्ड है उसके तहत, तो ये ज़िना काउंट होता है। तो सवाल ये इसमें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लानत फरमाई है, ये ज़िना काउंट नहीं किया, और अगर ज़िना ही था तो इस पे हद की सजा क्यों नहीं नाफिज की? उस वक्त तो बस एक वहीद बता दी कि उस वक्त तो कोई इतनी बेगैरती करता नहीं था, वहां तो औरतों की जरूरत नहीं होती थी ना। नहीं तो ये हदीस जैसे बताइए तो कोई ना कोई तो करता होगा ना। नहीं, जरूरी नहीं होता कि कोई काम करता हो तब भी लानत की जाए, सिर्फ एक वहीद के तौर पर भी बात बता दी जाती है कि कोई इसकी ये प्ली ना ले ले, इसलिए भी बता दी जाती है। इस तरह का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ कि करता हो, मेरे में तो किसी हदीस की किताब में नहीं ऐसी बात आई। वो वहीद के तौर पे होता है, तो वो जरूरी नहीं होता वो प्रैक्टिकली वाकया भी हो, एक सिर्फ डरा दिया जाता है कि ये हरकत नहीं करनी। जैसा कि अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस है कि 3 चीजें मजाक में भी हो जाती हैं, निकाह, तलाक और रुजू। अब किसी ने कहा कि जी ये कौन होगा कि जनाब वो मजाक में तलाक कर रहा है, मतलब जो है वो निकाह कर रहा हो सकता है उस वक्त हुआ है, मुझे आज भी हो सकता है कि लोग कहते मैं तो मजाक ही किया, मेरा तो इरादा तो ही नहीं, मैं तो थोड़े कहते हाँ कर दी है, लेकिन उसने हाँ कर दी है और लीटर में कर दिया, जिस तरह भी आप औरत का कह रहे हैं, और दबाव की वजह से नहीं बल्कि दिल लगी के लिए उसने कहा मैं तो मजाक ही किया, तो वो एस्टैब्लिश हो जाएंगे और तलाक भी एस्टैब्लिश हो जाएगी।
یہ جو 3 طلاق میں جو سمجھتا ہوں، یہ جو 3 طلاق عام طور پہ لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہے نا کہ 3 ہی طلاق دینی چاہیے، ایک ہی طلاق دینی چاہیے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دیں گے تو ہی ہم اس کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں نا. جی 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 وہی میں کہہ رہا ہوں. تو اسی طریقے سے یہ شاید مغالطہ ادھر سے ہی آتا ہے کہ جب قاضی جو ہے وہ نکاح پڑھا رہا تھا تو وہ ایک ہی بات کو جو ہے وہ 3 دفعہ بولتا ہے، فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں سے سکتا ہے راجل بات، نکاح قبول ہے، پھر کہتا قبول ہے، پھر وہ کہتا ہے فلاں بن فلاں فلاں بن ایک بار ہی کہنا چاہیے، 3 دفعہ کہنا ادھر سے مغالطہ چلا، پھر وہ بھی 3 بار ہی کہے گا تو ہی ہوگی، مگر وہ تو ضائع کر دیا نا پھر. اس میں یہ کہ اس میں یہ کہ ایک دفعہ ہی کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نکاح کے مسائل کے ساتھ ہی طلاق کے مسائل علماء کا کام ہے کہ وہ، میں تو جتنے نکاح پڑھاتا ہوں فری الحمدللہ، اور میں طلاق کا مسئلہ ضرور بتاتا ہوں. میں نے ایک مشورہ دیا ہے ان کو جو نکاح پڑھاتے ہیں کہ آپ جب شادی کا نکاح پڑھائیں نا، اتنی لمبی چوڑی آگے آئے ترجمے پڑھ دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ کچھ نہیں چلتا کہ پڑھا کیا ہے، ترجمہ ہی کم از کم بیان کریں. ہاں ٹھیک ہے نا، اور کم از کم یہ کریں نہ کریں، کم از کم یہ تنبیہ کے طور پہ طلاق کا طریقہ بتا دیں. تو انہوں نے بولا تو مجھے مار کھلوانی، میں شادی کرانے گیا طلاق کرانے گیا. نہیں، طلاق کا طریقہ اس کے کان میں کہہ دینا، مرد کے سارے اترنا دسو، انہوں دس دو نا، تجھے کہ ڈرتے ہو. میں نہیں ڈرتا، میں تو قاضی کی گل کر رہا نہیں ویسے میں آپ کو بتاؤں، اس دن وہ بادشاہ ہوتا ہے. اچھا ہاں، بڑا ڈر ہوتا ہے کہ ناراض ہو کے نہ چلا جائے، نکاح ہی رک جائے گا. ہاں ظاہر ہے. پچھلی دفعہ بھی طلاق کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کی، تو بعض لوگوں نے اس میں کامنٹس میں لکھا کہ جی جو احادیث میں طلاق کے طریقے کے متعلق چیزیں آئی ہیں یا اجماع امت سے اہل سنت کے ہاں ٹرانسفر ہوئی ہیں، تو بعض لوگوں کی یہ ریزرویشن ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ وہ قرآن کے طلاق کے طریقے کے مخالف ہیں. تو جب قرآن میں جو طلاق کا طریقہ بیان ہوا ہے اس طریقے سے ہٹ کے جو بھی طلاق دے گا اس کی طلاق اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی. یہ ان کا موقف ہے. لیکن بات وہی ہے کہ کتاب و سنت کو ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال کی روشنی میں سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. جہاں تک بزرگ پرستی کا یا آبا پرستی کا یا سلف پرستی کا تعلق ہے تو ان ساری چیزوں کے تو میں بھی خلاف ہوں. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ ہم صحابہ کرام یا اہل بیت کے فہم کو چھوڑ کر ڈائریکٹ قرآن کو اپنے فہم کے مطابق سمجھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ ہم فہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اولین مخاطبین جو ہیں وہ صحابہ کرام تھے. ہاں انڈیویجول کسی صحابی کی رائے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب صحابہ کا اجماع ہو کسی مسئلے کے اوپر یا اکثریت صحابہ کرام کی ایک طرف ہو، پھر اب آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس طرح کے معاملات کو آگے لے کے چلیں ان کی مخالفت کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کے خلاف کی جو بات کی جاتی ہے مختلف ٹاپکس کے اوپر، یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے. قرآن حکیم کے خلاف اس وقت کوئی چیز ہوگی اجماع کی یا سنت کی یا صحیح الاسناد احادیث کی جب وہ سٹیٹمنٹ 180 ڈگری ہوگی. اگر قرآن کسی معاملے میں خاموش ہے اور آپ اپنے فہم سے اس کو اس طریقے سے ڈیڈکٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کے خلاف تب ہوگا جب احادیث یہ کہتی ہوں کہ اکٹھی 3 طلاقیں دی جائیں سوائے ایک لیان کے مسئلے کے. وہ تو مسئلہ ہی قرآن میں بھی بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے ہے. کسی حدیث میں نہیں آیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں دو. اگر اس طرح آتا پھر ہم کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے. احادیث میں تو یہ آیا کہ 3 طلاقیں جب دی گئی ہیں تو اسے اسٹیبلش کیا گیا ہے گناہ کے ہوتے ہوئے. یہ کہیں احادیث میں نہیں آیا کہ جی اکٹھی 3 طلاقیں دی جائیں. اس کے الٹ ملتا ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے جلال میں ہے، آپ نے فرمایا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے. ایک صحابی کھڑے ان کا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی گردن میں کاٹ دوں، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا اکٹھی 3 طلاقیں دینے کو، اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہیں. اگر اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے طلاقیں اسٹیبلش نہ ہو رہی ہوتی تو نبی علیہ السلام کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہیں. آپ یہ فرما دیتے یہ ایک محمل جملہ، یہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوا، کوئی حد ٹوٹی نہیں ہے. حد ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز غلط طریقے سے ہو گئی اور اسٹیبلش ہو گئی ہے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے حالت حیض میں طلاق دینے سے منع فرمایا، اور ڈیٹیل ملتی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ رجوع کرو. تو وہ پھر آگے وہ تابعی پوچھتا ہے کہ وہ ایک طلاق جو حیض کی حالت میں دینا حرام ہے، وہ جو دی تھی وہ اسٹیبلش ہو گئی تھی. انہوں نے کہا اس کو اسٹیبلش کیے بغیر تو چارہ نہیں تھا، اگرچہ ہوئی حرام طریقے سے لیکن اس ایک طلاق کو جو ایک اختیار تھا مرد کا وہ اس نے یوز کر لیا، وہ اسٹیبلش ہو گئی. اس طریقے سے عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ جی جو پریگننٹ عورت ہے حاملہ اس کو طلاق نہیں ہوتی. یہ بالکل جھوٹ ہے، کسی آیت کسی حدیث میں نہیں ہے. یہ آپ کی فلموں میں فلما دیتے ہیں. تو فلموں میں تو کئی ایک چیزیں جو عقیدے بن جاتے ہیں لوگوں کے، چاہے عورت پریگننٹ ہے یا نہیں ہے، طلاق اس کو دیں گے وہ طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی. تو یہ ان باتوں کو یہ کہنا کہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف تب ہوں گی جب آپ 180 ڈگری قرآن سے دکھائیں گے. قرآن میں کس جگہ پہ لکھا ہے کہ کوئی اگر اکٹھی 3 طلاقیں دے تو طلاقیں نہیں ہوگی؟ جب تک یہ اسٹیٹمنٹ نہیں. قرآن اس حوالے سے خاموش ہے، جس طرح اس سے بڑے معاملات میں قرآن خاموش ہے. قرآن کہتا ہے جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو مسجد کی طرف جاؤ، لیکن بتاتے ہی نہیں ہے کہ اذان کے الفاظ کیا ہیں. اب کوئی اجتہاد کرے کہ نہیں جی وہ اذان کے الفاظ یہ ہوں گے کہ جی جمعے کا ٹائم ہو گیا آ جاؤ مسجد. اذان کہتے ہیں پکارنے کو، تو پکارا نہیں الفاظ کے ساتھ جائے گا. وہ سنت ہمیں بتاتی ہے کہ اذان کے الفاظ ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا امت کو. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں نماز کی تاکید 700 مقامات پر آئی ہے، طریقہ ایک جگہ بھی نہیں آیا. آپ سے مشورہ کر کے قرآن نازل ہوتا تو ایک جگہ تاکید آتی، باقی 700 کی جگہ جو ہے وہ 15-20 آیات اس طرح کی ڈیٹیل نازل ہوتی جس میں نماز کا طریقہ آ جاتا تو اختلاف ہی ختم ہو جاتا. تو یہ یاد رکھیں کہ دین کے ماخذ بنیادی طور پر 2 ہیں، قرآن اور سنت. جو کہتا ہے نا کہ دین کا ماخذ صرف قرآن ہے، سنت نہیں ہے، وہ کافر ہے. جی گمراہ نہیں، کافر.
اسے کفر اسلام کے اوپر بات ہوگی. اور جو یہ کہتا ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی, قرآن سے ٹکرائے گی, ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے, وہ ہمارا بھائی ہے, اسے گلے سے لگائیں گے, لیکن اسے یہ سمجھائیں گے, گلے سے لگانے کے بعد نا اس کو بھینچیں گے زور سے, اور اسے کہیں گے کہ بھائی قرآن کے خلاف تب ہوگی جب 180 ڈگری اسٹیٹمنٹ آئے. اس کی مثال میں نے کئی دفعہ بیان کیا. یہ میری ایک ڈیٹیل جو مجلس نمبر 96 ریکارڈ ہوئی تھی, جاوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے نظریات کے اوپر 200K پلس لوگ دیکھ چکے ہیں اسے. اس کے بنیادی 40 منٹ جو شروع کیے میں نے اسی پہ تو بریف کیے تھے کہ ہم سے مقدمے پہ اصول پہ بات کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص حضرت عائشہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قرآن میں جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, کوئی حرج نہیں کہ تم ان کا طواف کرو. تو انہوں نے کہا کہ اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ صفا مروہ کی صحیح کرنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے, کوئی کر لے تو ٹھیک, نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب ظاہری الفاظ میں اس طرح مانا بھی جاتا ہے, ایمانداری کی بات ہے. لیکن سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ یہ اس صورت میں ہونا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ صفا اور مروہ کی صحیح نہ کرو. یہ تو آیا کہ صفا مروہ کی صحیح کر لو تو کوئی حرج نہیں, یہ تو نہیں آیا کہ نہ کرو کہ کوئی حرج نہیں, تب ہونا تھا کہ وہ ضروری نہیں ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ الفاظ اس لیے یوز ہوئے کہ مشرکین عرب میں سے جو انصاری مسلمان ہوئے تھے وہ صفا مروہ کی صحیح کو برا جانتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی مشرکین عرب کی رسم ہے جو چل رہی ہے, کیونکہ صفا اور مروہ پہ انہوں نے 2 بت رکھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ مشرکین عرب کی ہی یہ رسم چل رہی ہے, لیکن یہ رسم انہوں نے ان بتوں کی وجہ سے سٹارٹ نہیں کی ہے, بلکہ یہ مستعار لی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی ہاجر. یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے, ہاجر لفظ ہے, ہاجر. انہوں نے صحیح کی تھی صفا اور مروہ کے درمیان, لہٰذا یہ سنت ابراہیمی چلتی آ رہی ہے. تو کوئی حرج نہیں تم کرو, یہ اپنے دل میں میل نہ لاؤ کہ یہ مشرکین عرب کی رسم ہے. اب اس کانٹیکسٹ میں اس آیت کو دیکھیں تو بالکل سیدہ عائشہ کی بات فٹ ان بیٹھتی ہے. اب یہ کہنا کہ جی کوئی حرج نہیں ہے تو یہ جو احادیث میں صفا اور مروہ کی صحیح کو واجب قرار دیا گیا حج اور عمرے کے لیے, یہ حدیثیں فراڈ ہیں, اور جو سنت سے سنی اور شیعہ کا اجماع چلتا آ رہا ہے اس مسئلے پہ یہ سارا اجماعی فراڈ ہے, تو اپنی عقل کا علاج کروائیں. یہ قرآن کی رٹ ہم سے, باقی تو سب لوگ صرف قرآن کی رٹ ہی لگاتے ہیں. قرآن کی توحید کس نے آگے پبلک کو بالکل واضح کر کے بتائی اور پوری دنیا کو اپنا دشمن کر لیا, صرف اس پلیٹ فارم نے. ہمیں لوگ دھونس لگائیں گے قرآن کی کہ ہم قرآن کی تعلیمات کے خلاف لوگوں کو تعلیمات دے رہے ہیں. وہ لوگ جو اپنے محلے میں کھڑے ہو کے نا چوک میں توحید کی بات نہیں کر سکتے, ہاں نیٹ پہ چھپ چھپا کے صرف کمنٹس کر سکتے ہیں, یہ پوسٹیں شیئر کروا سکتے ہیں, وہ بھی اگر سائبر کرائم والے پہنچ جائیں تو وہ اس سے بھی لانے برات کر دیں گے. یہ تو توحید کی دلیری ہے. کون سال میں دین ہے اس وقت جو قرآن کی توحید کو پبلک تک پہنچا رہا ہو؟ جرت ہی نہیں ہوتی. بس وہی توحید بیان کرتے ہیں, چاند اللہ نے بنایا, سورج اللہ نے بنایا, وہ سارے ہوتے غیر مسلم ہی مان رہے ہیں چاند اللہ نے بنایا, سورج اللہ نے بنایا. اس توحید میں کوئی فرق نہیں پیدا. توحید وہ بیان کرنی ہے جو نوح علیہ السلام نے بیان کی, اور 950 سال میں 80 بندے بھی پورے نہیں کر سکے. سینچری تو مارنی دور کی بات ہے, 80 بھی پورے نہیں.